الحمد لله الحمد لله وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عیدگاہ لجیا شہر منعقد ہونے والے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعین حافظ محمد وسیم صاحب اور حافظ محمد جنید صاحب
دیگر صاحبان، اس جلسے دے مہمانان خصوصی مخدومی حضرت صاحبزادہ سید محمد فخر سلطان شاہ صاحب، آستانہ عالیہ پیر بہادر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ شورکوٹ، اور برادرم حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب باروی لیا، شرکائے جلسہ، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت کے اندر اللہ جل شانہ دی مدد توفیق نہ سبحان اللہ، جس موجود ہوتے کلام کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ دوسرے ضلعوں تو تشریف لے آنے والے دوستوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے۔ موجودہ عنوان ہے غیر دینی نظام میں ایماندار رہنا ممکن نہیں، ایماندار بننا کیسے ممکن ہو سکتا؟ غیر دینی، غیر شرعی، غیر اسلامی نظام میں ایماندار رہنا ممکن نہیں، تو ایماندار بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نو علم ہے اور ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوئے تو مسلمان ہی نہیں کہ نظام کائنات کے اندر اگر ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام تو علاوہ دنیا میں کوئی نظام نہیں۔ اسلام ہی واحد نظام ہے کہ دنیا اور آخرت بھی خیر اور بھلائی کا ضامن ہے۔ نظام اسلام تو علاوہ، نظام اسلام کے بغیر
ابائے مزاج گندے ذلیل کمینے ہو جان تو کوئی ہور نظام ہو سکتا ہے، اگر طبیعت مزاج انسان والے رہن اسلام تو سوا کائنات نظام ہی نہیں۔ نظام حیات، نظام زندگی دا ایک نظم و ضبط جڑا اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے وضع کیتا ہے کائنات دے اندر۔ اگر انسانی مزاج ہوں تو صرف وہی نظام ہے، صرف اسلام ہے اور کوئی نہیں۔ اگر مزاج گندے کمینے ہو جان، بدل جان، تو پھر پاویں دنیا دے شیطانی بندوبست بھی ہوں تو وہ بھی پھر نظام ہی نہیں۔ لیکن حقیقی نظام جڑا انسانیت دا نظام ہے، جس دے اندر انسان دی خیر اور فلاح ہے، ہر ایک دی بھلائی، وہ صرف اسلام ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید فرقان حمید نے باقی تمام حکمانوں، قانونوں، نظامانوں جاہلیت دے قانون حکم نظام قرار دیتا ہے، اللہ دے قرار نہیں دیتا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دے میلاد شریف دے جلسے دے اندر اسا جمع بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی تمام تر روحانی اور جسمانی کوششاں دے نال مجاہدے اور ریاضتاں دے نال محنتاں اور مشقتاں دے نال جہاد اور قربانیاں دے نال کائنات نو جو نظام عطا فرمایا اس کا نام نظام اسلام ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ نو اس چیز دا پابند فرمایا ہے کہ جو نظام اساں دیتا ہے، جو قرآن، جو احکام، جو قانون اللہ دی طرفوں تواڈے تے نازل ہویا ہے، اس دے اندر کسے دے بھی کہن دے اتے، کسے دے اشارے تے، کسے دی مرضی تے تبدیلی نہیں کرنی۔ جو اللہ نے اتاریا ہے وہ دا پابند رہنا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک مقام تے نہیں کئی مقام تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام نو ہر طرح دی کمی بیشی تو محفوظ رکھن دے احکام جاری فرمائے نے۔ کئی مقام تے نے ایک مقام تے اللہ نے نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے اپنا نظام ایک قرار دیتا تو اس نظام دے اندر نہ کمی نہ زیادتی، کسے نو بھی
اللہ دا نظام نہیں بنا سکتے، انہوں داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دا نظام جس لئے پورا ہے تو اس دے اندر نہ کمی دی اجازت ہے نہ زیادتی دی اجازت ہے۔ کمی بھی کفر ہے، زیادتی بھی کفر ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ، یہ نظم، یہ معنی سورۃ مائدہ آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر خصوصی طور پہ بیان ہوئے۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے محبوب، یہ یہود نصارہ کا جھگڑا آ جائے نا تمہارے پاس تو اللہ کے دین اتارے ہوئے کے مطابق پڑھے تو وہ بھی خدا کے قانون کے مطابق کرنا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ ان کی جو خواہشیں اور مرضیاں ہیں نا انہاں دیاں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اینج فیصلہ اور اینج قانون اور اینج نظام ہو، اس کی اتباع نہیں کرنی۔ وَلَا تَتَّبِعْ احواءہم، ان کی بری خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور بچنا ان سے، پرہیز کرنا ان سے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے دور رہنا۔ أَن يَفْتِنُوكَ، ان کے اس شر سے دور رہنا، بچنا کہ وہ بعض ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا، اللہ نے جو دین دیا، اس دا بعض حصہ اس تو توانو فتنے پا کے ہٹا لیں۔ انہاں دے اس شر تو بچنا ہے، اس فتنے تو بچنا ہے، انہاں دے اس شر تو مکر تو بچنا ہے، مکر نہیں چلن دینا انہاں دا، اے محبوب اللہ۔ سمجھ آ رہی نہیں ہوئے؟ وَاحْذَرْهُمْ، جو میں ایسا یعنی عام دشمن جڑا ہے نا وہ کوشش کرتا ہے بھی چلو جس سارا کچھ نہیں چھڑدا دے چلو کچھ چھڑا دیو پھر صلح کر لانگے، کچھ حق کے چھوڑ دے وے۔ اللہ نے فرمایا محبوب وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچنا، یہ کچھ حق آپ کا چھڑانا چاہتے ہیں، یہ کچھ حق بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے آپ کی طرف دین اتارا ہے اس کا معمولی سا حصہ یہ آپ سے چھڑا نہ لیں۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچنا۔ أَن يَفْتِنُوكَ ہم کا بدل بعض ہے یا بدل اجتمال ہے۔ ان سے بچنا۔ ساتھ ہی فرما دیا بدل کے طور پر أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے دین اتارا ہے اس کا کچھ معمولی سا حصہ ہے
وہ آپ سے چھڑانا لیں. انہیں تو آپ ہی تسی اندازہ لگاؤ اللہ دے حبیب نو اللہ نے اجازت نہیں دیتی کہ یہود نصارہ دے کہن دے اتے وہ دین دا معمولی جا حصہ چھڑ دیں وہ تو ہٹ جان. اللہ پاک نے اپنے حبیب نو پابند کیتا ہے کہ جو مکمل دین اساں دیتا ہے تو اساں مکمل دا مکمل کول رکھنا ہے. تھوڑی جی بھی تبدیلی کافراں دے کہن دے اسلام وچ نہیں ہون دینی. یہ سورت مائدہ ہے. یہ آیات کافی ایک سلسلہ ہے جی. یہ 2 صفحے بن گئے تقریباً اس مضمون نو جڑا قرآن نے بیان فرمایا. میں صرف وقت دی ضرورت اور مناسبت نال وہی حصہ پڑھ رہا جڑا اس وقت میرے موضوع دنال خصوصی مناسبت رکھتا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیر لین اور آکھن اگر تو کچھ بھی نہیں چھڑنا اسلام دا تے سارا دا سارا محمد رکھنا چاہنا ہے پھر ساڈا تیرے نال کوئی تعلق نہیں. تو معبود فرما دو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. پھر فرما دو اللہ پاک انہاں دے اس کفر دی وجہ نال انہاں نو عذاب دینا چاہندا ہے. اللہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں نو تعجب دیوان آستے گل فرماندا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کا حکم اور قانون چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا. اللہ سے زیادہ حسین زیادہ سونا اللہ دے حکم تو زیادہ سونا حکم کدھا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. پروردگار فرماؤں ہے اللہ دے قانون تے اللہ دے حکم تو ود سونا حکم یقین والیاں واسطے کیڑا ہے ایمان والیاں واسطے کیڑا ہے. یہ دا مطلب ہے منافقاں واسطے اور قانون تے حکم دے فیصلے بھی سونے نے لیکن مومنہ واسطے جڑا حکم سونا ہے وہ صرف اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے. بولو بولو اچھی آواز میں سبحان اللہ. اس آیت کریمہ نے دسیا کہ اگر کوئی بندہ کوئی انسان کوئی مومن دنیا دے اندر ایمان یقین اپنا صحیح رکھنا چاہتا ہے وہ دے واسطے ضروری ہے وہ اللہ رسول کے حکم اور قانون تو علاوہ کسی اور حکم اور قانون نو مننے ہی نہ تسلیم ہی نہ کرے. چلنا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی اپنا ایمان اور یقین صحیح رکھنا چاہتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ رسول کے قانون اور حکم کے سوا کسی اور کے قانون اور حکم کو نہ مانے. یہ قرآن کا واضح موٹے لفظوں کا بیان ہے. توجہ ہے. اور دوستو قرآن مجید میں احکام اور نظام اور قانون یہ بندے دا ایمان اور یقین صحیح بنانے بھی ہیں اور صحیح رکھنے بھی ہیں.
یعنی اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں تو قرآن دے نظام تعلیم نال صاحب ایمان بن جاتا ہے، اور اگر ہے تو یہ اتنے چلن نال ہمیشہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ دے قانون نظام تو علاوہ ایماندار بندہ رہ نہیں سکتا، بنے کہ میں اللہ نے نظام تو سوا۔ میرا مختصر بیان ہونا ہے لیکن بہت عظیم خزینہ تو ہم دیتا جائے گا، جڑا آپ نے کسی پاسے نے سنے ہونا، اور بڑیاں غلط فہمیاں لوکاں دیاں تہاڈیاں دور ہو جان گیاں جڑا اینو سن لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مسلمانوں، اسلامی نظام ایمان اور یقین اور قوت نظریہ صحیح کرتا بھی ہے اور صحیح ہوئے تو انہوں محفوظ رکھتا بھی، لیکن اللہ رسول دے قانون تو سوا دنیا کائنات کا کوئی نظام قانون بندہ ایمان والا ہوئے تو او دا ایمان رہن نہیں دیندہ۔ ایماندار بنانا تے بڑی دور دی گل ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، نظام ایک ترتیب دا نام ہوتا ہے۔ ادھر ویکھو، مڑکے نے تسبیح دے اگر وکھرے وکھرے ہومن، ایک لڑی دے اندر نہ پروئے ہومن تو انہوں تسبیح نہیں آتی۔ جس لئے انہوں پروو گے ترتیب آ جان گے مخصوص، اس لئے آکھو گے کہ تسبیح بن گئی۔ نظام نظم تو ہے، الفاظ بکھرے ہومن تو انہوں نظم نہیں آکھدے، شعر نہیں آکھدے، نظم آکھدن شعر نہیں۔ جس لئے الفاظ مخصوص وزن اور ترتیب چاہتے نے، پھر وہ نظم تے شعر بن جاتے ہیں۔ دوستو، اللہ دا نظام، توجہ، انسانی زندگی اگر نظم و ترتیب تو بغیر ہوئے، اس کا کوئی قانون بندھن نہ ہوئے تو پھر تو کوئی نظام نہیں۔ تو جو مخصوص ترتیب آ جاوے پھر وہ نظام بن جاتا ہے۔ تا اسلام نو نظام آکھدے نے کیونکہ تمام انسانوں دی زندگی دی مخصوص ترتیب فرماتا ہے۔ مخصوص ترتیب دا نام ہے اسلام۔ ہن ذرا غور نال گل سمجھنا جڑی میں کرنا چاہنا، اگر ترتیب ہی گندی اور خراب ہوئے، بے ایمانی والی ہوئے، اس ترتیب کے اندر جڑے شامل ہون گے نا، یا جڑے انہوں استعمال کرن گے، وہ ایماندار نہیں رہ سکن گے۔ ساڈے بزرگ سمجھاون واسطے تے دتی ہے مثال، جس وقت دکاندار تو سودا لین جاندے ہو، وہ دا ایک نظام ہے۔ وہ دے کول ضرورت دیاں چیزاں بھی ہیں، ضرورت دیاں چیزاں دے مخصوص مول قیمتاں وہ بھی ہیں، نرخ۔ پھر انہاں چیزاں دا مخصوص اندازہ کر کے اگے دینا لینا، وہ دے واسطے پیمانے بھی ہیں، ترکڑی ہوندی، وٹے ہوندے نے، مخصوص کنڈا ہے، مخصوص وٹے نے، ایویں
ہوں نظام دا صحیح تاں ہے وٹے بھی ٹھیک ہو کنڈا بھی ٹھیک ہو سودا بھی ٹھیک ہو سودا اگر بےمانی دا ہے ملاوٹ دا ہے ونڈے کنڈا تے وٹے صحیح بھی ہون تو کوئی فائدہ نہیں گندیاں چیزاں ملاوٹ والیاں مضر نقصان دہ اشیاء اگر دکان تے پیاں ہون تے خالی وٹے تے کنڈے سونے تے سچے تے صحیح پیمانے صحیح او بندے نو ایماندار نہیں رہن دین گے اگر وہ سارے سودے ٹھیک ہون وٹے خراب ہون کھوٹے ہون وٹے واتے گاٹے والے ہون تے تاں بھی سچا سودا صحیح نہیں لبے دا جیڑا بندہ کھوٹے وٹیاں نال سودا تول کے دے گا وہ کھوٹا ہوئے گا یہ کنڈا کھوٹا ہے تامی وہی حال وٹے صحیح نے لیکن کنڈے چ مرنا کیتی بیٹھا ہے کنڈا سرکار ہی ایسا ہے کہ اے شیر دادا شیر تول دیتا ہے تے پھر بھی وہی خرابی آ گئی ممکن ہی نہیں کہ سودا صحیح تلے جدو سودا صحیح نہیں تلے گا ہون بھاویں 100 حج کیتی بیٹھا ہوئے روزانہ قرآن دی تلاوت کرے تہجد گزار ہوئے ہمیشہ سچ بولے کسے نال بےمانی نہ کردا ہوئے لیکن یہ ہو جائے کنڈے تے وٹے دے نال کھوٹے کنڈے دے کھوٹے وٹے دے نال سودا تول کے دیوے گا تے پرلے درجے دا اس بےمان ہی بن جانا ایماندار نہیں رہ سکتا باویں اس کدی کوڑ نہیں ماریا لیکن جیسے اے جی دکان تے جا کے ملازم بن جاوے جیڑی دکان تے کنڈے کھوٹے تے وٹے کھوٹے ہون یا سودا کھوٹا ہوئے وہ بندہ کدی ایماندار رہ سکدا یہ بالکل موٹی جی گل لے میری گل نہیں سمجھی کہ رہ سکتا ہے کنڈا کھوٹا جنہ مرضی ایماندار بندہ بھاویں سید بٹھا دیو بھاویں غیر سید بٹھا دیو بھاویں عالم بٹھا دیو بھاویں جاہل بٹھا دیو جدو کنڈے وٹے کھوٹے دے نال سودا تولے گا منے گا وہ خود کھوٹا ہو جائے گا کھرا نہیں رہن لگتا دوستا یہ مثال سمجھ لئیے کوئی نہ بولو اور سچی اپنے ایمان دی سلامتی نال دسیا نے اللہ رسول دا قانون یہ وٹے بھی کھوٹ سچے تے کھرے کنڈا بھی کھرا ہے جو ہے روچی بولو نا اللہ رسول دا قانون نظام اسلام دا یہ نظام سارا دا سارا صحیح سچا کھرا ہے یعنی وٹے بھی کھرن کنڈا بھی تے سودا بھی ہر شے کھری یہ وچ آن کے بے ایمان بندہ بھی شامل ہوئے نا تو انہوں بھی ایمانداری لب جاندی ایمانداری تے مجبور ہو جاتا ہے کیوں کسے پاس موقع لبنے ہی نہیں
سمجھ نہیں لگی نے اچھی بولو مرو تے جے سجنا اسلام دا نظام ہوئے تے چلاون والے بھی خود ایماندار یقین والے اور سچے ہون تے پھر تو سونے دے سہاگا سمجھ نہیں لگی نہیں اللہ اکبر یہ ہن جڑی میں گل حقیقت تانوں سنائی ہے نا اسلام دے بارے اینو اللہ فرماندا ہے اللہ اکبر ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون ساڈا رب فرماؤندا ہے اللہ دے حکم تو بعد سونے حکم والا کون ہے یقین ایمان والےاں واسطے یقین ایمان والےاں دی تا گل کردا ہے کہ جدوں یقین ایمان والے نے کہ اللہ دا حکم اللہ دا قانون اللہ دا نظام یہ سچا ہے کنڈے بھی سچے وٹے بھی سچے سودا بھی سچا لہذا جڑے ایمان یقین والے نے انہاں اپنا ایمان یقین صحیح رکھن واسطے انہاں نوں نظام سچا ہی چاہیے لہذا وٹے بھی سچے کنڈے بھی سچے تے سودا بھی سچا اللہ فرماتا ہے تو سوائے اسلام دے تے اللہ دے حکم قانون تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں بولو 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 ہن سونے ادھر بے اللہ اکبر تو تینے چیزاں کھوٹیاں وٹے بھی کنڈے بھی تو سودا بھی کھوٹا یہ سارا کچھ کھوٹا ہوئے کہ حاجی نمازی بندے لیا کے داڑھی والے عالم صاحب سید صاحب فلانے صاحب ماشاءاللہ جی بڑے ایماندار بندے نے تو انہوں نے بٹھا دینا کیا کہنا شاباش حضرت جی لوگوں نے سودا دیو ہن وہ سودا تولے کھوٹے کنڈے نال کھوٹے وٹے نال اچھا بھاویں سودا سچا بھی ہوئے صحیح بھی ہوئے لیکن جیسے کنڈے تے وٹے کھوٹے دے نال سودا تول کے دے گا سچی دسیا جے ایماندار رہے گا بولو تو صحیح نا این جیسے نماز دا وقت ہو گئے اذان ہوندیا دکان بند کر کے چلا جاوے نماز تو 10-15 منٹ بعد ورد وظیفے کر کے دعائیں لمیاں کر کے پھر واپس آوے متھے دے اوتے ایڈا محراب پیا ہوئے لیکن جدوں بھی کسی مسکین نو سودا دے وے اسے وٹے مبارک نال دے اسے کنڈے مبارک نال جڑا سیر دا اد سیر تولدا ہے تے ایمان نال دس ایدی نماز اینو